ایک طرف اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ حضور معراج میں جبریل کے پروں پر سوار ہو کر تشریف لے گئے، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ مصطفیٰ جبریل کے شاگرد ہیں۔ یہ عجیب تیری کہانی ہے۔ تو یہاں مصطفیٰ کی عظمت کو بڑھانا چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کو بے ادب کہنا چاہتا ہے؟ معاذ بے مصطفیٰ کسی کا شاگرد نہیں ہے سوائے رب کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو تعلیم اسماء تمام چیزوں کے علم سکھائے تھے وہ بلا واسطہ سکھائے، کسی فرشتے کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ارشاد ربانی ہے وعلم آدم الاسماء کلها، ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اگر تمام چیزوں کا علم حضرت آدم کو بالواسطہ کسی فرشتے کے ذریعے کوئی فرشتہ بطور وحی رب سے حاصل کر کے پھر حضرت آدم کو سکھاتا، تو آج وہ فرشتہ حضرت آدم کے سامنے مقابل بن کے کھڑا ہوتا، آپ کا ہم پلہ کہلاتا۔ لیکن یاد رہے قرآن میں رب فرماتا ہم نے خود سکھائے ہیں، تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت آدم کو جو علم کی خیرات ملی وہ رب سے بلا واسطہ ملی ہے، کسی فرشتے کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ تو جب ایک عام نبی بلا واسطہ رب سے سب کچھ سیکھ سکتا ہے تو پھر بتا جو امام الانبیاء ہیں، جو محبوب کبریا ہیں، وہ کسی فرشتے یا کسی انسان سے کیوں کر سیکھیں گے؟ بلکہ میرے رب نے تو محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے تعلق سے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ سکھا دیا ہے۔ اور یاد رکھ حضرت آدم کی تعلیم اسماء کے عمل کو اللہ نے فضل عظیم نہیں قرار دیا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمی معیار کو فرمایا یہ آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ جب ایک حضرت علی باب مدینۃ العلم لکھنا پڑھنا جان سکتے ہیں تو پھر جو مصطفیٰ خود باب مدینۃ العلم نہیں بلکہ مدینۃ العلم ہے، علم کا شہر ہے، تو وہاں کسی بھی قسم کی علم کی کمی کا شائبہ کرنا کفر ہے۔ نہ جانے تمہاری کیسی سمجھ، کیسا شعور ہے، شاید عقل ہی فہم و فراست سے دور ہے۔ تمہیں امی کا معنی ان پڑھ کیوں منظور ہے جب مصطفیٰ کا ادب ہی ایمان کا نور ہے؟ ہم اہل ادب کا تو عقیدہ ہے یہی کہ امی کا معنی شاگرد رب غفور ہے۔ جو کچھ جسے ملا ہے وہ مصطفیٰ کی دہلیز ہی سے ملنا ہے، بغیر اس دہلیز کے وہاں تک پہنچنا بھی مشکل ہے۔ آؤ اگر مجرم ہو تو اشکوں سے منہ دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب سے روتے ہوئے آؤ، اور قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، کسی کو رب بھی کچھ نہیں دیتا ہے تیری رضا کے بغیر۔